بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْإِسْتِدْعَاءُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ فَلَيْسَ بِأَمْرٍ حَقِيقٍ، استحبابی طور پر جو طلب ہو اسے بھی حقیقتاً امر نہیں کہیں گے، اس لیے کہ علی سبیل الوجوب کی قید سے استحبابی والی طلب نکل گئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں من اصحابنا من قال هو امر حقیقتاً، کہ استحبابی طور پر جو طلب ہو اسے بھی حقیقت میں امر کہیں گے، لیکن امام شیرازی کو یہ بات تسلیم نہیں ہے۔ والدلیل علی انہ لیس بامر قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارک سے آپ نے اپنے اس مدعا پر، اس ضابطے پر استدلال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی پابندی فرمائی، مواظبت فرمائی، نماز کے وقت میں، وضو کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا استعمال فرمایا، امت کو اس کی ترغیب بھی دی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر بھاری نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے وقت میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا، ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی فرمائی ہے، حکم نہیں دیا ہے، اس لیے مسواک سنت ہے۔ اگر حکم دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسواک واجب ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ طلب استحبابی طلب ہے، وجوبی طلب نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر یہ معنی ہے کہ استحبابی طور پر جو طلب ہوتی ہے اسے وجوب یا حقیقی امر کے معنی میں استعمال نہیں کرتے۔ ومعلوم ان السواک عند کل صلاۃ مندوب الیہ، اور یہ بات تو معلوم و متعین ہے کہ مسواک ہر نماز کے وقت میں مستحب ہے۔ وقد اخبر انہ لم یأمر بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ فدل علی ان المندوب الیہ غیر مأمور بہ، تو پتہ ہی چلا کہ مندوب الیہ یعنی مستحب جو ہے یہ مأمور بہ حقیقت میں نہیں ہے۔ وجوبی طور پر جو طلب ہوگی اسے ہم مأمور بہ کہیں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ آگے فصل میں ہے للامر الصیغۃ موضوعۃ فی اللغۃ تقتضی الفعل، جمہور اصولیین کا کہنا یہ ہے کہ کلام کی جو اہل عرب نے 4 قسمیں کی ہیں، امر، نہیں، استفہام اور خبر، ان چاروں کے لیے انہوں نے صیغے متعین کیے، جیسے امر کے لیے افعال کا صیغہ، نہیں کے لیے لا تفعل کا صیغہ، استفہام کے لیے ادوات و حروف استفہام ہیں، اور خبر کے لیے بھی فاعل، قائم وغیرہ کے وزن پر صیغے ہیں۔ تو جتنے بھی کلام کی قسمیں ہیں ان کے لیے اہل لغت نے صیغے متعین کیے، تو امر بھی اسی میں سے ہے۔ تو امر کے لیے بھی ایک صیغہ متعین کیا ہوا ہے لغت میں جو کسی کام کے کرنے کو چاہتا ہے، اور وہ صیغہ ہے افعال، یعنی افعال کا وزن۔ اب اس وزن پر آنے والے صیغے جو ہے امر کے صیغے مانے جاتے ہیں، یہ جمہور کا کہنا ہے۔ اشعریہ کا کہنا ہے وقالت الاشعریہ لیست للامر صیغۃ، امر کے لیے کوئی متعین صیغہ نہیں ہے۔ دلیل اس بات پر کہ امر کے لیے صیغہ ہے، والدلیل علی ان لہ صیغۃ، امام شیرازی فرماتے ہیں ان اہل اللسان قسموا الکلام اقساما، اہل لسان نے، اہل لغت نے کلام کی 4 قسمیں کی ہیں۔ فقالوا فی جملتها امر و نہی، انہوں نے من جملہ اس میں امر اور نہیں کو بھی شامل کیا ہے، امر، نہیں، استفہام اور خبر، 4 قسمیں۔ فالامر قولک افعل والنہی قولک لا تفعل فجعلوا قولہ افعل بمجرد امرا، تو افعال کا صیغہ انہوں نے خالص کیا ہے امر کے لیے، فدل ان لہ صیغۃ، تو دلیل قائم ہوگی اس بات پر کہ امر کے لیے صیغہ وضع کیا ہوا ہے، متعین کیا ہوا ہے۔ تو امر کے لیے متعین کیا ہوا مستقل طور پر صیغہ موجود ہے، اہل لغت نے افعال کا وزن اس کے لیے خاص کیا، جیسے نہیں کے لیے انہوں نے لا تفعل کا وزن خاص کیا ہے۔ تو دیکھیے اس باب میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے امر کی تعریف بتلائی، اس کے قیودات احترازیہ بھی بتلا دی، اور ساتھ ہی اس چیز کی بھی وضاحت کر دی کہ امر کے لیے متعین صیغہ موجود ہے جو کسی کام کے کرنے کی طلب کے اعتبار سے جو ہے آتا ہے۔ اسے یاد کیجیے اچھی طرح، امر کی تعریف کو بھی اور اس کے متعلقات کو بھی۔ چونکہ امر کے صیغے قرآن میں، سنت میں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے اس کا بیان بھی تفصیل